بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون محترم حضرات، جیسا کہ پورا ملک جانتا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ سے پیار کی، محبت کی، آشتی کی، الفت کی، بھائی چارگی کی بات ہر طبقے میں کرتی رہی ہے اور اس پیغام کو عام کرتی رہی ہے۔ جہاں زبان سے اس نے کیا ہے وہیں قلم سے ہمیشہ وہ کسی سے پیچھے نہیں رہی ہے۔ اردو زبان میں جیسے آپ جانتے ہیں ترجمان کے نام پر مستقل ہر 15 روز میں ایک ہمارا ترجمان نکلتا ہے رسالہ اردو میں، اسی طرح ہندی میں اصلاح سماج کے نام سے ہر مہینے رسالہ نکلتا ہے، انگریزی میں بھی نکلتا ہے دا سمپل ٹروتھ، اور اسی طرح عربی میں الاستقامہ ہے۔ تو اسی رسالہ ہندی کے اصلاح سماج کا اجرا اس وقت انشاءاللہ کیا جا رہا ہے، جس میں دہشت گردی کے خلاف جو فتویٰ تھا وہ بھی موجود ہے، اور ایسے ایسے موضوعات آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی دہشت گردی کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا اور اسلام کا اور مسلمان پسند نہیں کرتا۔ تو اس وقت سب سے پہلے داعش والا بھی فتویٰ اس میں موجود ہے اور مکمل علماء اہل حدیث نے اس میں دستخط کیے ہیں اور اس کا اجرا اصلاح سماج کا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے بہت ساری کتابوں کا ہوگا، ان کے نام آپ کے سامنے لیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اجرا ہو رہا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ماہانہ ہندی روزنامچہ ماہانہ جو ہمارا میگزین ہے اصلاح سماج کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی مرتبہ داعش کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف یہ فتویٰ جو اجتماعی ہے آپ کے علماء نے دستخط کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی رام لیلا میدان میں 3 مرتبہ ہم اس سے پہلے اس کو ریلیز کر چکے ہیں، اس سے پہلے 6 میں کر چکے ہیں، داعش کے خلاف 14 میں کر چکے ہیں۔ لیکن آپ کے اس محبوب پرچے کا یہ نیا اسپیشل ایشو ہے، ایڈیشن ہے، اور اس میں ہم نے دونوں فتووں کو خاص طور پر امن و آشتی کے سارے مضامین کو پیروتے ہوئے اس پیغام کو دوبارہ دے رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم امن کے پیغام کو ہیل مسک ما کررتہ یتضوع خوشبو ہے تو ہم رگڑتے رہیں گے اس مشک کو تاکہ مسام جان کو معطر کرتا رہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ظلم ہے، زیادتی ہے، دہشت گردی ہے، آتنکواد ہے،
تو اس کا بھی تعاقب ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے تاکہ اللہ کی یہ زمین ہر طرح کے، خاص طور پر ہمارا مہان بھارت عزیز ملک، ہر طرح کے امن و آشتی سے شاد کام ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں۔ میں بہت خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں، آپ لوگ گھیریے نہیں، سب لوگ ادھر کھڑے ہو جائیں اور جہاں تک پہنچ سکے دے دیں۔ اس کا رسم اجرا ابھی ہو رہا ہے اور اس میں جو فتویٰ ہے اس کے اب پھر لمبی کہانی ہو جائے گی، لیکن میں اس کو یہیں پر روکتے ہوئے اس کا رسم اجرا ہو رہا ہے۔ ہمارے پنڈت جی بھی ہیں اس کو، اور اس کو ایک دو مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں، تو اور دیگر تنظیموں اور جماعت کمال فاروقی صاحب جو ایک بڑے لیڈر ہیں ان کو سن رہے تھے آپ، اور ہمارے مفتی عطاء الرحمن صاحب قاسمی ہیں، اور جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری محمد احمد صاحب ہیں، اور ہماری جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم جو سلفیان ہند کا سب سے عظیم مرکزی ادارہ ہے، اس کے ناظم اعلیٰ مولانا عبداللہ سعود صاحب بھی موجود ہیں۔ ہندوستان کی عظیم الشان یونیورسٹی جو ہندوستان جانتا بھی نہیں تھا قامتی اداروں کو، اور جہاں اس مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہندوستان کی سب سے پہلی تنظیم کا جہاں جو بنیاد پڑی تھی احمدیہ سلفیہ کے نام سے، وہ ڈاکٹر سید عبدالحفیظ اور کے گل سرسبز ڈاکٹر عبدالعزیز ایک بہت بڑے قلمکار ہیں، سلفی ہیں، بہت بڑے MBBS ڈاکٹر ہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر فرید اور وہ سلسلۃ الذہب جس نے ہندوستان کو سب سے زیادہ اور سب سے عظیم قربانیاں دے کر کے دی تھی، عبدالعزیز رحیم آبادی اس سلسلے ذہبیہ کے ایک سنہری کڑی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اہم ترین ذمہ داران ہیں، اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر بھی پہنچ گئے ہیں، یعنی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ وقت ہے میں کسی بھی طریقے سے گنوانا نہیں چاہتا ہوں، یہاں پرسنالٹی ہے، دنیا کے سامنے مشہور ہے، اس لیے نام جن کا لے لیا، جو جن کا نہیں لیا وہ بھی بڑی، بلکہ ہو سکتا ہے ہم سب سے بڑی پرسنالٹی ہو، اس لیے معاف فرمائیں۔ میں ہو گیا جی، بہت اچھا، لیکن تھوڑا سا آپ کھڑے ہیں تو ایک اور کتاب ہے جو یہ تو اتنے سارے بزرگ سب کے ہاتھ سے ہوا، لیکن ہمارے بڑے عزیز اور محترم مہمان ہیں، ہماری برطانیہ کے جمعیت اہل حدیث کے نائب ناظم محترم جناب شیر خان صاحب، ان کے ہاتھ سے۔ اور آپ معاف کریں، کوئی بھی قوم اپنی جڑوں سے کٹ کر کے نہیں رہ سکتی، بلکہ جڑیں ہی بنیادیں ہی اصل ہوتی ہیں۔ اصلها، اس لیے قرآن کریم نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے اصلها ثابت، زمین کی انتہائی تہوں تک آپ کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، تو آپ کی تاریخ کا یہ سنہرا دور ہے۔ مجھے موقع نہیں ہے، ہمارے عبدالوہاب جامعی صاحب نے جس کے مؤلف ہیں کہا ہے کہ آپ ضرور کچھ کہیے گا، اور میرا دل جو جب تاریخ کا مسئلہ آتا ہے اور خصوصاً ہندوستان میں اہل حدیث کی تاریخ کا مسئلہ آتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اہل حدیث کا پہلا قافلہ، یعنی مسلمانوں کا پہلا قافلہ جب مالابار کے ساحل پر اترا تھا، وہاں سے لے کر کے، بلکہ اس سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اسی دھرتی پر اترے تھے، حوا علیہ السلام یہیں آئی تھیں، اور اس کے ہم سارے سنسان ہیں، اور ہمارے لیے کوئی بھی جیسے سگے بھائی اس سے بھی زیادہ دل دھڑک سکتا ہے کسی انسان کے لیے، تو اسی لیے ہم نے عالمی پورے وشو کے لیے اور اپنے مہان بھارت کے لیے یہ کانفرنس عالمی امن کے قیام کی بات کی ہے، مانوتا یعنی آدم کے سارے سنتانوں کے لیے جو خلیفۃ الارض ہیں، ساری مخلوق کے لیے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں کرنولی علماء کا ذکر کروں، پٹنوی علماء کا ذکر کروں، مدراسی علماء کا، حیدرآبادی علماء کا، ولوری علماء کا، یعنی وہاں کا ایک قریہ تھا تو وہاں آفتاب و ماہتاب پیدا کرتا تھا، آج بھی اس کے جیالے یہاں موجود ہیں۔ اسی کی تاریخ کا، اہل حدیث کا یہ سنہری تاریخ ہے۔ اور سر سید احمد خان تحریک شہیدین کے اولی بانی سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کے خلفاء رامپوری علماء، ان کا بڑا دلکش انداز میں ایک مجھے ہوئے قلم
مولانا عبدالوہاب جامعی صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے. ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اور گوا کے امیر ہیں، اور اس کے ناظم اعلیٰ بھی یہاں موجود ہیں، اس کے خازن بھی موجود ہیں، اور اس کے سارے لوگ، اور یہ سب لوگ اس تاریخ پر بجا طور پر فخر فرماتے ہیں. اور عبدالحفیظ صاحب جیسے ہماری جماعت کے بڑے علماء نے اس پر قلم بھی چلایا ہے، تو حفیظ الرحمان صاحب نے. تو اس طریقے سے یہ کتاب ہے. بہت کچھ دل چاہ رہا تھا کہ جذبات وہ پورے شوق اور جذبہ سے ابھر رہے تھے. آپ وہیں رہے، ابھی نہیں ہوا. اس کو شیخ خواجہ جمیل احمد کے ہاتھوں ہوا، اور دلی خواہش تھی کہ ہم ان سے کچھ سنتے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجلس کی نزاکت دیکھ کر کے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں اسی کے ساتھ، آپ کسی اور کو دیجئے، یہ کتاب کہاں ہے؟ میں میاں صاحب کا ذکر بار بار آیا، عقل ان کے تلامذہ کا جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس کا رسم اجرا ہوا تھا. جلدی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تلامذہ جو بستی گونڈا، بہت سلفیان ہند کا ایک بہت بڑا قافلہ وہاں سے چلتا ہے، اور وہاں ایک بہت بڑی آبادی ہے، بڑی زرخیز سرزمین ہے. اس کے میاں صاحب کے تلامذہ، ان کے تلامذہ کے تلامذہ کا اس میں ذکر ہے. یہ کتاب میاں سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی کے تلامذہ کے دعوتی اصلاحی و تعلیمی اثرات، مولانا عبدالمنان عبدالحنان صاحب سلفی نے اسے ترتیب دیا ہے. اس کا بھی رسم اجرا ابھی ہو گیا ہے. اور ایک عظیم الشان معاملہ ہے آپ کے سامنے، قرآن انسائیکلوپیڈیا. اب اس کے بارے میں کہوں تو پھر تو رک نہیں سکتا. ایک تو قرآن، یہ بڑی عظیم نسبت، اور اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک نسبت ہے. دوسری نسبت جو ہے اس کتاب کے مؤلف کی نسبت ہے، وہ بھی بڑا عظیم انسان ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن اعظمی. اور جو نہیں جانے ان کو، تو اس کو اپنے آپ کے اوپر افسوس کرنا چاہیے. علم حدیث کی خدمت کا وہ فریضہ انجام دیا ہے. مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے وہ ہیں، ان کا دل، وہ اصلاً بھارتی ہیں، ان کا دل بھارت کے لیے تڑپتا رہتا ہے. کوئی چیز سنتے ہیں کسی کے بارے میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی کے بارے میں تڑپ اٹھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا پیغام ہمیشہ سناؤ، مجھے ان کا تلمیذ ہونے کا شرف حاصل ہے. لیاکر دوسرا نام زباں پہ بار الہی، یہ کس کا نام آیا؟ تو ڈاکٹر عبدالرحمن فروائی کے فروائی اکیڈمی سے یہ شائع ہے، جو دنیائے سلفیت کا نہیں، علم کا، تحقیق کا وہ امام ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں میرے یہ کانوں میں آج بھی گونجتا ہے. اور بڑی بڑی اہم مجلسوں پر اس مجلس کو ترجیح دیتا ہوں جس پر محدث مدینہ کہتے تھے کہ ایسا انسان اگر طالب علم ہے مدینہ یونیورسٹی میں، تو جہاں بڑے فخر کی بات ہے وہیں شرم کی بات بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو طالب علم کہا جائے جن کی 25 کتابیں. یہ شیخ محدث مدینہ علی الاطلاق محمد بن حماد الانصاری کہتے تھے، اور شیخ البانی کی مجلسوں میں نے دیکھا ہے. تو اور جس وقت تحقیق کا معاملہ چند لوگوں کے نام پر گھومتا تھا، آپ ان کے بلکہ انہی کے ہاتھ سے یہ اس کا اجرا ہو رہا ہے. میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ بھی میں اس پر بھی بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی مولانا اور کیا ہے، یہ ہو گیا ہمارے پاس مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اور بھی 4 میگزین ہیں جن پر خصوصی نمبر خصوصاً داعش اور دہشت گردی کے خلاف ہے، اور امن اور انسانیت نوازی کے متعلق ہیں. کسی اور نشست میں یا کسی اور بات اس کو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.